اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بہادر تھے کہ ان کی بہادری کی وجہ سے ان کا نام شیر خدا رکھ دیا گیا تھا۔ جنگ بدر کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جس میں صرف 313 مسلمانوں نے کفار کے 1000 سے بھی زیادہ کے لشکر کو شکست دے دی تھی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی مارا گیا تھا۔ اس جنگ کو جتانے میں بھی اگر کسی کا سب سے بڑا کردار رہا تھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ حضرت علی کا ہر جنگ میں یہی کردار ہوا کرتا تھا کہ جو کام ہزاروں لوگ مل کر نہیں کر پاتے تھے، حضرت علی اسے اکیلے ہی کر لیا کرتے تھے۔ جب دشمنوں کو پتہ لگتا تھا کہ ان کا مقابلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہونے والا ہے تو ان کے پسینے چھوٹ جاتے تھے اور وہ الٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے۔ حضرت علی کے طاقت کے قصے تو بہت زیادہ ہیں، جن میں سے ایک قصہ یہ بھی ہے کہ آپ نے جنگ خیبر میں ایک دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، جس دروازے کو 20 آدمی مل کر کھولا کرتے تھے۔ یہ دروازہ 150 من بھاری تھا۔ حضرت علی نے نہ صرف اس دروازے کو اکھاڑ کر 40 گز دور پھینک دیا، بلکہ اس دروازے کو اٹھا کر دشمنوں کے حملے سے بچنے کے لیے ڈھال بنا لیا۔ حضرت علی نہ صرف طاقتور اور بہادر انسان تھے، بلکہ بہت زیادہ عقل مند اور ہوشیار اور علم والے انسان تھے۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد لوگ حضرت علی سے ہی سوال پوچھنے آیا کرتے تھے۔ دوستو، حضرت علی کی پیدائش عرب کے شہر مکہ میں 599 میں ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام ابو طالب اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ جس وقت حضرت علی کی پیدائش ہوئی تھی تو اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال کی تھی، یعنی حضرت علی ہمارے نبی سے 30 سال چھوٹے تھے۔ حضرت علی ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی چچا کے لڑکے تھے، اور ہمارے نبی کے داماد بھی تھے۔ ہمارے نبی نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا تھا۔ حضرت علی نے صرف 10 سال کی عمر میں اسلام دھرم قبول کر لیا تھا، اور بچپن ہی سے آپ نے لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیا تھا، جو کہ اس زمانے میں بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی۔ ویسے تو حضرت علی نے کئی جنگیں اپنے دم پر جتائی تھیں، اور جنگ بدر میں کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، لیکن حضرت علی کی وجہ سے اس لشکر نے 1000 سے بھی بڑے کے لشکر کو ہرا دیا تھا۔ اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کا کردار ہی سب سے زیادہ بڑا تھا۔ لیکن تاریخ میں حضرت علی کو جس جنگ کی وجہ سے سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے وہ ہے جنگ خیبر۔ اس جنگ میں حضرت علی نے وہ جنگ جتائی تھی جو کہ جیتنا بالکل ناممکن تھی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ عرب کے علاقے میں ایک علاقہ جس کا نام خیبر تھا، اس میں 8 قلعے تھے۔ جب مسلمانوں نے ان قلعوں پر حملہ کیا تھا تو تقریباً سارے قلعے بآسانی فتح ہو گئے تھے، لیکن 8واں قلعہ کہ جس کا نام قموس تھا، جو کہ بہت طاقتور قلعہ تھا اور جس کا جیتنا بالکل ناممکن تھا، یہ قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ بہت زیادہ کوششوں کے بعد بھی اس قلعے کو مسلمان فتح نہیں کر پا رہے تھے۔ پہلے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فوج کے ساتھ بھیجا تھا، لیکن فتح نصیب نہ ہوئی۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک بڑی فوج کے ساتھ مل کر اس قلعے پر بہت زوردار اٹیک کیا تھا، لیکن یہ حملہ بھی ناکام ہوا اور مسلمان قلعہ فتح نہ کر سکے، جس کی وجہ سے مسلمان فوج کی ہمت کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوری فوج کو جمع کیا اور ان سے یہ خطاب کیا کہ کل میں اپنی فوج کا جھنڈا ایسے انسان کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اس قلعے کو فتح کر لے گا۔ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ یہ سن کر تمام مسلمان خوش ہو گئے، اور اگلے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ موجود نہیں ہیں، ان کی آنکھ میں درد ہے۔ ہمارے نبی نے کہا کہ ان کو بلایا جائے۔
حضرت علی حاضر ہوئے۔ پھر ہمارے نبی نے اپنا مبارک لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ پر لگایا اور فوج کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ حضرت علی نے نہ صرف اس قلعے کو فتح کیا بلکہ قلعے کے اندر موجود اس طاقتور پہلوان کو بھی مار گرایا تھا کہ جس کے بارے میں پورے عرب میں مشہور تھا کہ وہ اکیلا ہی 1000 سے لڑ لیتا ہے اور ان کو مار گراتا ہے، اور اس پہلوان کا نام مرحب تھا۔ جب مرحب خیبر کی جنگ میں حضرت علی سے لڑنے کے لیے سامنے آیا تو کہنے لگا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تو حضرت علی نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ دوستو، حیدر کے معنی ہوتے ہیں شیر۔ حضرت علی کی ماں نے ان کی بہادری کو دیکھ کر ان کا نام حیدر رکھ دیا تھا، اور بعد میں یہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب بھی بن گیا تھا۔ دوستو، جیسے ہی مرحب نے حیدر نام سنا تو اسے اپنی ماں کی وصیت یاد آ گئی۔ اس کی ماں نے اسے کہا تھا کہ میرے بچے بہت بہادر ہوں گے جو اکیلے ہی 1000 لوگوں سے لڑ لیا کریں گے، لیکن کبھی بھی حیدر نامی شخص سے مت لڑنا کیونکہ اس سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ لیکن مرحب نے اپنی ماں کی وصیت کو ذرا بھی اہمیت نہ دی اور حضرت علی سے لڑنے کے لیے سامنے آ گیا۔ اس نے حضرت علی پر حملہ کیا لیکن وہ خالی گیا۔ پھر حضرت علی نے اپنی تلوار کہ جس کو ذوالفقار کہا جاتا تھا، اس تلوار سے مرحب پر حملہ کیا اور مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اور اسی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دروازے کو اکھاڑ کر 40 گز دور پھینک دیا تھا جسے 20 لوگ مل کر کھولا کرتے تھے اور بند کرتے تھے۔ یہ دروازہ 150 من بھاری تھا۔ حضرت علی نے اس دروازے کو اکھاڑ کر اسے ڈھال بنا لیا اور دشمنوں سے لڑتے رہے یہاں تک کہ قلعہ فتح ہو گیا۔ ہمارے نبی نے اس جنگ کو جیتنے کے بعد بھی یہودیوں کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن یہ شرط رکھی تھی کہ اگر دوبارہ ان لوگوں نے مدینے پر حملہ کیا تو انہیں خیبر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے گا۔ 11ویں ہجری کو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا پر ظاہری طور سے پردہ کیا تو حضرت علی بہت زیادہ غمگین تھے، کیونکہ حضرت علی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت علی نے ہی ہمارے نبی کو غسل دیا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔